ایک آدمی کسی کے ساتھ بدکاری کرے، نیت اچھی بناتا پھرے، برے عمل کی نیت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آدمی قتل کرے اور نیت اچھی کہے، قتل حرام فعل ہے، اس کی نیت کو اچھی نیت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ اسے چاہے اسلام سے منسلک کر دے، چاہے قرآنی احکام کے نفاذ سے منسلک کر دے، چاہے اسلام کی حفاظت سے منسلک کر دے، چاہے امت مسلمہ کی وفاداری سے منسلک کر دے، چاہے غیرت دین سے منسلک کر دے، چاہے ظالموں کو سزا دینے سے منسلک کر دے، جو عنوان اپنی نیت کو چاہے دے لے، وہ سارے عنوان رد ہیں، اس لیے کہ فعل حرام ہے، فعل حرام ہے، اس کی اجازت اور گنجائش نہیں اسلام میں۔ اس مقام پر جا کے نیت مستحسن ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، قابل توجہ ہوتی ہے، جہاں ایک عام فعل تھا جو حرام نہ تھا، اچھی نیت کے ساتھ ہوا تو وہ نیکی بن گیا، عبادت بن گیا، باعث ثواب ہو گیا، بری نیت کے ساتھ تھا تو وہ گناہ ہو گیا۔ مگر ایک عمل اگر بنیادی طور پر ہے ہی حرام، جس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں، منع ہے، کلیتاً مذمت ہے، اس کے پیچھے کروڑ اچھی نیتوں کو شامل کرتے رہیں، وہ اچھی نیتیں ساری کروڑ نیتیں بھی مل کر اور کروڑ نیک ارادے مل کر اس ایک بد عمل کو، ظلم کے عمل کو، گناہ کے عمل کو، فعل حرام کو کبھی حلال نہیں کر سکتے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا۔ امام بخاری نے بھی کتاب الجہاد میں باب قتل النساء فی الحرم، اور امام مسلم نے بھی کتاب الجہاد میں باب تحریم قتل النساء والصبیان فی الحرم، جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کا حرام ہونا، یہ باب ہے۔ اب دوران صاحب ظاہر جب بات ہو رہی ہے دوران جنگ، تو جنگ کن کے ساتھ کرتے تھے صحابہ کرام؟ مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی تھی جنگ، تو کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ ہوتی تھی، جو دین کے اعداء ہوتے، جو اسلام پر اور سرزمین اسلام پر حملہ کرنے والے ہوتے، مدینہ پر حملہ کرنے والے ہوتے، اسلام کو گزند پہنچانے والے دشمنان دین ہوتے، کفار مشرکین ہوتے، اور صرف کفار مشرکین نہیں، عربی جنگ کرنے والے اسلام پر، ان کے خلاف ہی جنگ ہوتی تھی۔ تو جب دوران جنگ ایک فعل سے منع کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہ جنگ ان کفار کے ساتھ ہو رہی ہے، تو جن کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ مومن عورتیں نہیں ہیں، وہ مسلمان بچے نہیں ہیں، وہ کافروں کی عورتیں اور کافروں کے بچے ہیں۔ کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو بھی میدان جنگ میں عین دوران جنگ بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی جان تلف کرنے کی اجازت نہیں۔ چاہے جائے کہ آپ چلتے پھرتے گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اور مختلف مصروف جگہوں کے اندر آپ بم چلائیں اور سوسائیڈل بم کریں، اپنے آپ کو بھی جہنم میں پھینکیں خودکشی کی موت کے ساتھ، اور درجنوں بیسیوں عورتوں، مردوں، بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کو سب کو لقمہ اجل بنا دے، یہ سارا کا سارا فعل حرام ہے اور کفر کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنگیں ہوئیں، ان بعض غزوات میں سے کسی ایک جنگ میں ایک عورت مقتول پائی گئی، معلوم نہیں تھا کس نے قتل کیا، مگر دوران جنگ ایک عورت قتل کر دی گئی، اس کی لاش ملی۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، متفق علیہ حدیث کے روح سے آقا علیہ السلام نے اسی وقت منع فرمایا، حرام ڈکلیئر کر دیا کہ دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب اس طرح کے جب سوئسائیڈل بومبنگ کے واقعات ہوں گے تو کیا اس میں عورتیں اور معصوم بچے قتل نہیں ہو رہے؟ کتنی جانیں گھروں میں تلف ہو رہی ہیں۔ کفار کی عورتیں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، چاہے جائے کہ اپنے مسلمان سوسائٹی میں اپنی قتل کر دیں۔ اسی طرح حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیان کیا کہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ نہا عن قتل النساء والولدان، کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کو پھر امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اس حدیث کو امام شافعی نے بھی روایت کیا مسند میں، امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد الطیالسی نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا، امام اسحاق نے بھی روایت کیا، امام سعید بن منصور نے بھی روایت کیا، اور امام شافعی نے اپنی الام میں، کتاب الام میں اور مسند سب میں روایت آئی۔ اسی طرح رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد بن ولید کے لیے حکم بھیجا کہ جب وہ سپہ سالار ہوتے فوج کے لیے، خالد بن ولید کو آقا علیہ السلام نے حکم بھیجا، میسج بھیجا کہ قل لخالد، خالد بن ولید کو پیغام پہنچا دینا، لا یقتلن امرأۃ ولا عصیفا، خبردار دوران جنگ کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، اپنی فوج کو اعلان کر دینا کہ کسی ایک عورت کو نہ مارے۔ اس حدیث کو پھر امام ابو داؤد نے روایت کیا سنن میں، امام نسائی نے روایت کیا سنن میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا سنن میں، امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اپنے مصنف میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام سعید بن منصور نے روایت کیا، امام طحاوی نے روایت کیا شرح معانی الاثار میں، امام طبرانی نے روایت کیا ہے معجم میں، امام بہقی نے روایت کیا ہے اپنی سنن کبریٰ میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور اس حدیث کی تصحیح کی، صحیح کہا۔ تو گویا ہر مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور صریح تلقین فرمائی، حکم فرمایا کہ عورتوں کو قتل کرنے کی اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، علاوہ اس کے گرجا گھروں کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دوران جنگ، غیر مسلموں کے عبادت گاہوں کو، خواہ وہ گردوارے ہوں، خواہ وہ عیسائیوں کے چرچ ہوں، خواہ وہ سنیگوگز ہوں، خواہ وہ دیگر ان کے ٹیمپلز ہوں، کسی غیر مسلموں کے معبد اور عبادت گاہ کو نہ مسمار کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہے، نہ ان کے مکان منہدم کرنے کی اجازت ہے، نہ عیسائی پادریوں کو مارنے کی اجازت ہے، منع کی آقا علیہ السلام نے، حرام قرار دیا، نہ ان کے راہبوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ بیماروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ راہگیروں کو، حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت اچانک ان پر حملہ کر دینا اور ان کو تباہ کرنا، اس سے روکا گیا کہ ان کے چھوٹے بچے سو رہے ہوں گے، دودھ پیتے بچے پریشان ہوں گے، مر جائیں گے۔ اتنی رحمت اور شفقت پر مبنی دین ہے کہ وہ دین، دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جب اعلان جنگ ہو جائے، دشمن آپ پر حملہ آور ہو، سٹیٹ آف وار ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو دوران جنگ بھی جو دین اور جو مذہب امن اور محبت اور رحمت اور شفقت کے اصولوں کو پامال نہ ہونے دے، وہ دین صرف دین اسلام ہے کہ دوران جنگ بھی وہ رحمت و شفقت کے قاعدوں کو نظر انداز نہ کرے، دوران جنگ بھی امن کے قواعد اور ضوابط قائم رکھے، دوران جنگ بھی لوگوں کے اوپر احسان کو کبھی ختم نہ ہونے دے، اور جو بلائی کے حقدار ہیں ان کے ساتھ بلائی دوران جنگ دشمن ہو کر بھی ان کی بلائی منقطع نہ کی جائے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی فلسفہ حیات اور کوئی درسگاہ ایسی تعلیم نہیں دے سکتی جو اسلام نے دی، جو قرآن نے دی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور اپنی سنت کے ذریعے عطا کی۔ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور بڑی ایمان افروز، اب اسی طرح اہل خانہ بیویوں کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کی سنت کا ایک عملی مظہر آ رہا ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا توجہ طلب ہے، ہر شخص کے غور سے سننے، سمجھنے اور اپنی فیملی لائف میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کتاب الاشربہ میں، امام مسلم نے روایت کیا، باب ما یفعل الضیف اذا تبعہ غیر من دعاہ صاحب الطعام، کہ جو مہمان ہے وہ کیا کرے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ساتھ جائے جس کو دعوت نہیں دی تھی ہوسٹ نے، دعوت کرنے والے نے جس دوسرے شخص کو دعوت نہیں دی، ایک شخص کو دعوت دی اور وہ دوسرا شخص جو مدعو نہیں اگر وہ بھی اس کے ساتھ چلے، تو میزبان کے لیے کیا حکم ہے، وہ مہمان کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس آنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا جارن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسی جن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پڑوسی فارسی تھا، یعنی فارس کا رہنے والا تھا۔ فارس اس وقت ملک ایران تھا اور ایران کا ایک صوبہ تھا فارس۔ وہ یہ کہتے تھے یہ جو علاقہ بغداد سے اوپر جس میں کوفہ وغیرہ کا علاقہ آ جاتا ہے اوپر کا سارا، یہ فارس میں آتا تھا، بعد ازاں جو عراق کا صوبہ بن گیا۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ بہت اچھا کھانا پکانے والا تھا، اچھا کک تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے لطیف ایسپیکٹ ہیں تعلیم اور تربیت کے، اور بے شمار گوشے ہیں جو انجوائے کرنے کے بھی ہیں اور تعلیم ایجوکیشن کے بھی ہیں اور اس کے اپنی لائف کی ریفارمیشن کے لیے بھی۔ اچھا کک تھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، دعوت کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فسانہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثم جاء یدعو، کھانا تیار کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ کو دعوت ہے، کھانا میں نے تیار کیا بہت اچھا آپ کے لیے، تو آپ تشریف لائیں۔ پڑوس میں تھا ساتھ ہی، تو کھانا تناول فرمائیں۔ اب آقا، اور یہاں آقا علیہ السلام کی طبیعت اقدس کا جو مزاح کا پہلو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، بے شمار ایسپیکٹ ہیں تعلیم کے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر، دعوت سن کر فرمایا وَهَذِهِ، ساتھ ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَهَذِهِ، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جو عائشہ ہے، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت نہیں دی تھی۔ تو اس نے جواب میں کہا فقال اللہ، یا رسول اللہ نے ان کو دعوت نہیں ہے۔ اب ممکن ہے اس کے پاس کھانا کم ہو، یا اس نے سوچا ہو کہ گھر میں اور فیملی نہیں ہے تو میں ام المؤمنین کو کہاں بٹھاؤں گا، یا کھانا کم ہو بہر صورت، یا اس نے کچھ اور اپنے احباب مردوں کو بلا رکھا ہو تو ام المؤمنین کو کے لیے کوئی مشکل نہ بنے بیٹھنے کی، جو بھی بہر صورت اس کے ذہن میں وجہ ہوگی، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وَهَذِهِ، تو اس عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ، یا رسول اللہ ان کو دعوت نہیں۔ تو جواب میں فرمایا آقا علیہ السلام نے فقال رسول اللہ لا، اگر اس کو دعوت نہیں، اس کے لیے لا ہے تو میری بھی لا ہے۔ لا کے جواب میں فرمایا لا، نہیں، اگر اس کو نہیں تو میں بھی نہیں کہتا۔ فعاد یدعو، اس نے پھر حضور علیہ السلام کو بار دیگر دوبارہ دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذِهِ، دوبارہ آپ نے فرمایا تو اس عائشہ کو کیا کہتے ہو کے بارے میں؟ قال لا، فقال رسول اللہ لا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اس کے لیے نہیں، ام المؤمنین کو دعوت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو نہیں تو میری بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ثم عاد یدعو، تیسری بار اس نے پھر دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے میرے گھر دعوت پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذِهِ، یا رسول اللہ، اور اس کے لیے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ تو جب 3 بار ریپیٹڈلی آقا علیہ السلام نے کہا، فرمایا وَهَذِهِ، تو وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام کا اصرار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جائے۔ اس سے سنت واضح ہوئی کہ جب کوئی ڈنر ہو تو فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قال نعم فی الثالثہ، جب تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر واضح اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ یہ بھی آئے، تب دعوت دی۔ فقاما یتدافعان، پھر وہ ایک دوسرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی اور ان کے گھر جا کے پہنچی اور کھانا تناول فرمایا۔ اب یہاں 2 پہلو قابل توجہ ہیں، ایک تو مطلقاً وہ مضمون جو ہمارا اس وقت زیر غور چل رہا ہے، زیر مطالعہ چل رہا ہے کہ خواتین پر، عورتوں پر شفقت و رحمت کے عملی مظاہر حضور علیہ السلام کی سنت میں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں خواتین پر شفقت و رحمت کرنے کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے مظاہر کیا ہیں، اس سے نرمی کا، محبت کا، شفقت کا، رحمت کا، ملاطفت کا کیا پیمانہ سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فیملی لائف کے لیے اصول وضع کیے۔ بعض لوگ ہمارے اس کو بھی خلاف دین اور خلاف مذہب اور خلاف شریعت سمجھتے ہیں، ڈنر پر جانا تو خود جانا، خود کڑائی گوشت اڑاتے پھریں، بکرے کھاتے پھریں، بریانیاں کھاتے پھریں اور 100 دعوتیں کھاتے پھریں، مگر عورت اور بیوی بچوں کے لیے ان کے لیے حلال نہیں ہے ساتھ جانا، ان کو گھر میں بند رکھتے ہیں، وہ اپنا پکائیں اپنا کھائیں، وہ کسی انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں ساتھ نہیں جا سکتے۔ آقا علیہ السلام، یہ مذمومہ تصور جو ہمارا من گڑت ہے، تنگ نظری کا تصور ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو توڑا ہے 3 بار وَهَذِهِ کہہ کر۔ آقا نے سمجھ دیا کہ ڈنرز پہ خواتین کو جب وہ صبح و شام آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں اور آپ کو کھلاتی ہیں اور آپ کی تباہ کے ذوق کی تسکین کے لیے مہیا کرتی ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں بنا دیتی ہیں، تو جب کبھی آپ کی دعوت ہو اور وہاں کوئی اور امر مانے نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو تو پھر آپ اپنی فیملی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے کہ جب آپ کے کھانے کی باری ہے تو آپ بھی انہیں آفر کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ویک ڈیز میں تو آپ جاب کرتے ہیں اور سارا دن 6 کے 6 دن عورت آپ کو کھانا پکا کے بیوی کھلاتی ہے، جب ویکینڈ آ جائے اور آپ کے مالی حالات آپ کو اجازت دیں تو اس کو لے جائیں، ساتھ لے جائیں، بچوں کو، اپنی وائف کو، فیملی کو لے جائیں، ان کو ڈنر کرائیں، کسی جگہ کھانا کھلائیں تاکہ وہ بھی تھوڑا انجوائے کریں، آپ کے ساتھ سکون کا وقت گزاریں، اس دن کھانا پکانے سے انہیں بھی چھٹی کریں جیسے آپ کی چھٹی ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہے نرمی کا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مطالبہ کر کے اصرار کے ذریعے آقا علیہ السلام ساتھ لے گئے
اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سفر پر آقا علیہ السلام ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے. کانا اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کبھی آقا علیہ السلام سفر کا ارادہ فرماتے اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے, اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا اس زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے. صحابہ کرام بھی لے جاتے. آپ نے دیکھا کہ غزوات میں بھی ازواج مطہرات گئی ہیں, بڑے طویل سفروں میں بھی ساتھ گئی ہیں, حج کے سفر میں بھی گئی ہیں, عمرے کے سفر میں بھی گئی ہیں, حجت الوداع پہ بھی گئی ہیں, اور دیگر سفروں میں بھی کئی مقامات پر ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دیگر ازواج مطہرات کا, شہزادیوں کا اور دیگر فیملیز کا جانا. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا گئے ہیں تو پورا اپنا خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر گئے. آپ کے پاس کتنے واقعات صحابہ کرام کے یہ معمولات, سفر پہ لے جانا, ڈنرز پہ لے جانا, یہ جو سوشل گیدرنگ ہیں پراپر, جہاں دین کی تعلیم کے مطابق ماحول صحیح ہو, جہاں آپ انہیں ماحول مہیا کر سکیں, اگر صحیح نہیں بھی تو آپ مہیا کر سکیں, ارینج کر سکیں, مگر انہیں اپنی لائف کی انٹرٹینمنٹ میں, انجوائمنٹ میں شریک کار کرنا اور شریک رکھنا, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ لطیفہ ہوا, میں نے یہ بات کینیڈا میں ایک بیان میں ایک مجلس میں احباب کو, محدود سی مجلس تھی, سنا دی. اس میں خواتین بھی تھی, کوئی 200 کے قریب افراد تھے. ایک نجی مجلس تھی ملنے کے لیے میرے پاس, وہ ایک جگہ پہ ایک ڈنر تھا, تو مرد بھی تھے, ان کی عورتیں بھی تھیں. جب یہ حدیث سنا دی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بیویوں کو کبھی لے ہی نہیں جاتے تھے ساتھ, یا کم لے جاتے تھے, کبھی لے گئے کبھی نہیں, تو بیوی نے جا کے پھر جب کبھی ڈنر کا ٹائم آنا, کوئی دعوت پہ جانے کا وقت آنا, تو پھر ان کی بیوی نے شروع کر دیا وہاز ہی, وہ حدیث سناتی تھی وہاز ہی, تو کر کے تو اس کے بعد ساتھ جانا پھر کھانوں پر, تو ان کو ڈنر پہ جانے کے مواقع مل گئے. مقصد ہے کہ زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ زندگی میں سہولت ہے, نرمی ہے, محبت ہے, پیار ہے, حقوق ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مری گئی وہ حدیث جو میں نے ابھی پہلے پڑھی, آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ فایتہن خرج سامها خرج بها معه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سفر کا ارادہ فرماتے آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرتے, جس کا بھی نام اور جس کا نام نکلتا اس قرعہ میں اس کو آپ ساتھ لے جاتے. اسی طرح ازواج مطہرات کے درمیان آقا علیہ السلام راتوں اور دنوں کو تقسیم فرماتے تھے. تو یہ شفقت اور یہ نرمی اور یہ محبت کا سلوک تھا ازواج کے لیے, عورتوں کے لیے, اور یہی آقا علیہ السلام نے آگے پھر امت کو تعلیم دی, اسی کی تعلیم دی آگے. پھر اتنی خوشگوار زندگی آقا علیہ السلام نے گزاری اور خوشگوار زندگی کی تعلیم دی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی زندگی روکھی ہوتی ہے, ہم نے روکھا بنا دیا ہے, روکھا سوکھا بنا دیا ہے, اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے ایسپیکٹ کو نکال دیا ہے, شفقت اور محبت اور نرمی, کائنڈنس, سافٹنس کو نکال دیا ہے, پلیئر اور انجوائمنٹ کو نکال دیا ہے ٹوٹل, اور ہم نے اس کو انتہائی بور اور انتہائی سخت اور جبر و بربریت کی, بلکہ جس طرح کسی کو بند کر دیتے ہیں, کڈنیپ کر کے جب اس کو بند کر دیتے ہیں, جیل خانہ بنا دیا اپنے گھر کو اپنی فیملی کے لیے, اور ان کے ساتھ آقا علیہ السلام والی سنت اور آپ کے عملی مظاہر پر مبنی زندگی, اس کا شعور ہی نہیں رہا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور حدیث کوٹ کر رہا ہوں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ, کہ میں بعض سفروں میں ایک سفر پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ گئی, یعنی کئی سفروں پہ جانا ہوتا. فرماتی ہیں یہ ان میں سے ایک سفر کا واقعہ ہے. فرماتی وانا جاریۃ لم احمل اللحم, میں نوعمر تھی, ابھی نوجوان تھی, اور ابھی میرا موٹاپا میرے جسم پہ نہیں آیا تھا, بلکہ نہیں ہوئی تھی میری باڈی, ہیوی نہیں ہوئی تھی میں ابھی. ولم ابدن, بدن میرا ہیوی نہیں ہوا تھا. فنزلنا منزلا, ہم ایک جگہ پہ رکے. فقال للناس تقدموا, آقا علیہ السلام نے سب کو فرمایا کہ آگے ہو جاؤ. جو سفر میں قافلے میں مسافر صحابہ جا رہے تھے, صحابہ کرام, فرمایا تم آگے چلو آگے چلو, اور خود ذرا آقا علیہ السلام پیچھے رک گئے. فتقدموا, صحابہ کرام آگے ہو لیے. جب وہ آگے ہو گئے تو مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ عائشہ, میں اور تم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.